السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 60 تا 67 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ ہی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف۔ سنتا ہے اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریاچ کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچاوے تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں پڑا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسری کی سختی چکھائے۔ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے
آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھو اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے، اور یہی حق ہے، تم فرماؤ تم میں کچھ حاکم اعلیٰ نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور ان قریب جان جاؤ گے۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے، جب تک اور بات میں پڑھیں، اور جو کچھ تجھے شیطان بلا دے تو یاد آئے، پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں۔ ہاں، نصیحت دینا، شاید وہ باز آئیں۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تفسیر تسلسل سے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں۔ ایک جماعت نے کہا کہ اس سے امت محمدیہ مراد ہے، اور آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب یہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو فرمایا میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ نازل ہوا یا تمہیں بڑھا دے مختلف گروہ کر کے، اور ایک کو دوسری کی سختی چکھائے، تو فرمایا یہ آسان ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد طویل دعا کی، پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا۔ ایک یہ تھا کہ انہیں غرق سے عذاب نہ فرمائے، یہ بھی قبول ہوا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا۔ یعنی قرآن شریف کو یا نزول عذاب کو میرا کام ہدایت ہے، قلوب کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دیں ان کے لیے وقت معین ہے، ان کا وقوع ٹھیک اسی وقت ہوگا، تان و تشنیع استذان کے ساتھ ہے، اور ان کی ہم نشینی ترک کر مسئلہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو، مسلمان کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ کفار اور دینوں کے جلسے اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان میں جانا سننے کے لیے شرکت کرنا جائز نہیں، اور رد جواب کے لیے جانا مجالست نہیں بلکہ اظہار حق ہے، وہ ممنوع نہیں، جیسا کہ اگلی آیت سے ظاہر ہے۔ یعنی تانو استضاء کرنے والوں کے گناہ انہی پر ہیں، انہی سے اس کا حساب ہوگا، پرہیزگاروں پر نہیں۔ شان نزول، مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں گناہ کا اندیشہ ہے جبکہ ہم انہیں چھوڑ دیں اور منع نہ کریں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پند و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے، اور احکام شریعہ بتاؤ، اور اپنے جرائم کے سبب عذاب جہنم میں گرفتار نہ ہو۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ رمضان شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کے اندر بہت زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس مقدس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استحکام بخشے تاکہ ہم اس مقدس کام کو جاری رکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقدس کام کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کر کے ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے، اور میری آپ تمام دوستوں سے جو مجھے دیکھتے ہیں، ریگولر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقدس کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔
کہ کوئی توفیق اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو آپ کوئی نیک کام کر سکیں گے. توفیق کے بغیر آپ کوئی ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے، نہ کسی تک پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے، تو آپ اس قرآن پاک کا جو میسج میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نیک کام کریں اور برائی کے کاموں سے روکیں اور نیک کام کی تلقین اور ترغیب دیں. آپ ضرور اس کام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دن قیامت یہ ہماری نجات کا باعث بنے اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں. ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دن قیامت ہماری اس مقدس میسج کے صدقے ہماری ضرور انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے. آمین ثم آمین.